بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے سامنے تاریخ عزاداریہ کے پہلے زاویے یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے آپ پر عزاداری جو کی گئی ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر آپ کی شہادت سے پہلے آپ پر گریہ کیا ہے، اور صرف انبیاء علیہ السلام نے ہی امام حسین علیہ السلام پر آپ کی شہادت سے پہلے گریہ نہیں کیا ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے آپ کی مصیبت پر گریہ کیا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے پلٹ کر آ رہے تھے تو آپ سرزمین کربلا پر رکے اور وہاں ابن عباس سے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اس سرزمین پر کیا ہوگا تو تمہارا گریہ نہیں رکے گا۔ اس سرزمین کربلا پر میرے لال حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر امام علی علیہ السلام گریہ وزاری کرنے لگے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے آپ پر گریہ کیا۔ جب رسول اللہ کو جناب جبریل نے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے اس فرزند حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، جب یہ بات جناب سیدہ نے سنی تو جناب سیدہ گریہ وزاری کرنے لگے۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی حسین کی مصیبت پر گریہ کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، تمہاری مصیبت مجھ سے زیادہ بڑی مصیبت ہے، مجھے زہر دے کر شہید کر دیا گیا ہے لیکن تمہارے خانوادے کو اسیر کیا جائے گا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جائے گا، تمہاری مصیبت میری مصیبت سے زیادہ بڑی ہے۔ اور یہ کہہ کر امام حسن علیہ السلام نے گریہ وزاری کیا۔ یہ تھا امام حسین علیہ السلام کی تاریخ عزاداری کا پہلا زاویہ کہ امام حسین کی مصیبت پر ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام نے آپ کی مصیبت پر گریہ کیا۔ لیکن آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پر عزاداری کب شروع ہوئی۔ تو جب ہم نے کتاب مناقب آل ابی طالب کو دیکھا تو اس کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پہلے لمحات میں ہی آپ کی عزاداری شروع ہو چکی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، رسول اللہ جناب ام سلمہ کے خواب میں آئے اور جناب ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ، تم سو رہی ہو، وہاں کربلا میں میرے لال حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور رسول اللہ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے بالوں پر خاک ہے۔ جب جناب ام سلمہ نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا تو پریشان ہو کر اٹھی اور اس شیشی کی طرف دوڑی جو رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کو دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اے ام سلمہ، جب میرا لال حسین شہید کر دیا جائے گا تو اس شیشی کی خاک لال ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی، اس سے خون آئے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اب اس شیشی کی طرف دوڑی اور جب میں نے اس شیشی کو دیکھا اس شیشی میں خون ابل رہا تھا۔ جناب ام سلمہ یہ دیکھ کر چیخ مار کر رونے لگیں۔ بنی ہاشم کی تمام خواتین آپ کے پاس جمع ہو گئیں اور آپ نے گریہ وزاری اور امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا۔ جب ذوالجناح پلٹی ہوئی زین کے ساتھ اور پیشانی پر خون لگا کر خیام حسینی کی طرف گیا اور بیویوں نے دیکھا کہ ذوالجناح کی زین پلٹی ہوئی ہے اور پیشانی پر خون لگا ہوا ہے تو بیویوں نے ماتم کیا، گریہ وزاری کی اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی۔ اس کے بعد متعدد مواقع میں اہل حرم اور بیویوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی۔ جب خیام حسینی کو لوٹا جا رہا تھا اور ان میں آگ لگائی جا رہی تھی، اس وقت تمام بیویاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف تھیں۔ جب بیویوں کو امام حسین اور شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا تو اس وقت بیویوں نے شہداء اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ وزاری کیا، ماتم کیا، عزاداری کی۔ کتاب لحوف میں ملتا ہے کہ بیویوں نے شام میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اور صرف ایک ہی دن نہیں بلکہ کئی دن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی اور عزاداری کی۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینہ پہنچنے سے پہلے امام سجاد علیہ السلام ایک جگہ پر رک گئے اور بشیر ابن حضلم سے کہا کہ اے بشیر ابن حضلم، تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تم بھی شعر کہہ لیتے ہو؟ تو بشیر نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں۔
امام سجاد علیہ السلام نے بشیر سے کہا کہ اے بشیر، جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کا اعلان کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کربلا سے واپس آ گئے۔ بشیر کا بیان ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کو سرزمین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، تو لوگ اپنا سر اور سینہ پیٹتے ہوئے اس جگہ کی طرف دوڑے جہاں امام سجاد علیہ السلام نے قیام کیا تھا، اور میں نے مدینے والوں کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا اس دن رو رہے تھے۔ حتیٰ جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد سے مدینے والوں کو اتنا گریہ کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب مدینے والے اس جگہ پر پہنچے جہاں امام سجاد علیہ السلام کا قیام تھا، جناب ام کلثوم نے مدینے کی طرف رخ کیا، اور مدینے کی طرف رخ کرنے کے بعد آپ نے مرثیہ پڑھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا۔ اے نانا کے مدینے، ہمیں قبول نہ کرنا، ہم حسرتوں اور غموں کے ساتھ پلٹے ہیں۔ اے ہمارے نانا کے مدینے، ہمارے نانا سے کہنا کہ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا اور در بدر گھمایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا یہ زاویہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پر گریہ، اس بیان کو انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔